کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جس انسان کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جس انسان کے لیے آپ نے اپنی ساری خوشیاں وار دیں، اور جس انسان کے لیے آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے آ گئے، اس انسان کی نظروں میں آپ کی وہ اہمیت، وہ ویلیو نہیں رہی، یا آپ کی فیلنگز کی قدر نہیں رہی؟ یقین کیجیے، جب عورت کو ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ اس شخص کی موجودگی میں وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہے، اور وہ شخص ہوتا ہے اس کا شوہر، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی اس کی موجودگی جو ہے نا، اب اس شخص کے لیے ایک عام سی بات بن کر رہ گئی ہے۔ ایک انسان جو آپ کی مسکراہٹ پہ جان چھڑکتا تھا، اب دل میں ایک عجیب سی چبھن اور تکلیف ہوتی ہے نا، جب شوہر کی محبت اور توجہ کم ہونے لگتی ہے۔ لیکن انسان خود کو جتنا مرضی ادھورا اور غیر اہم محسوس کرے، اس دوری کو مٹانے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایسی ٹرک شیئر کروں گی جس سے آپ اپنے اس رشتے میں وہی ایک سیکرٹ اور ایک نفسیاتی روحانی پہلے جیسی محبت واپس لا سکتی ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی گہری محبت واپس لے کے آ سکتی ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات ہوگی۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کمپلیٹ واچ کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیو کا بھرپور فائدہ ہو سکے۔ اور یہ ایک ایسی آسان سی ٹرک ہے جو دوری پیدا نہیں کرے گی، بلکہ روٹھے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑنے کا کام کرے گی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہاں پہ بن رہی ہے نہاری، اور نہاری کے ساتھ ساتھ ہم کریں گے بات آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ اچھا، اب آپ لوگوں میں سے نا اکثر لوگ مجھ سے آگے پوچھیں گے کہ جی آپ نے گھر چینج کر لیا؟ تو گھر چینج نہیں کیا، میں عید پہ آئی ہوں اپنے ان لاس کی طرف، تو بس اس کچن میں کام کر رہی ہوں۔ سو دیکھتے رہیے آپ ساتھ ساتھ ویڈیو میں کلپس بھی، اور ٹاپک کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے چینل پہ نئے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ اچھا، ایک ایسی ٹرک جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں نا، یہ سائیکالوجی کی روشنی میں نا ایک اہم سمجھ لیں کہ آپ علاج ہے، اور یہ اہم درد کا علاج ہے۔ اور اس ویڈیو کو اگر آپ آخر تک مکمل دیکھیں گے نا، تو اس میں چھپی ہوئی جو ایک بات ہے نا، آخری بات، وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو ایک نئی امید اور ایک نیا راستہ دے دے گی۔ اچھا، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، جب ایک عورت یہ محسوس کرتی ہے نا کہ اس کا شوہر اسے اہمیت نہیں دے رہا اور اس کی ویلیو نہیں رہی پہلے جیسی، ہوتا ہے نا شادی کے شروع میں ایک الگ ہی ویلیو ہوتی ہے، تو نفسیاتی طور پہ نا وہ پینک موڈ میں چلی جاتی ہے۔ اور جب انسان پینک ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی نا صلاحیت چل جاتی ہے، پھر وہ ایک ہی حوالے سے سوچتا رہتا ہے۔ تو ایسی عورت نا پھر سوال کرتی ہے، شکایتیں کرتی ہے، روٹھتی ہے، اور پھر وہ بار بار اپنی اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا دیکھیں، عورت کا جو روٹھنا ہوتا ہے نا بار بار، وہ اپنی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ شکایتیں بھی پھر اسی مرد سے کرتی ہے، مطلب اپنے شوہر سے، جس سے وہ بہت زیادہ محبت بھی کر رہی ہوتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو وہ اہمیت دی جائے گھر میں، اس کی نظروں میں، اس کے دل میں، جس کی وہ ڈیزرو کرتی ہے، جس کو اور جو اس کا رائٹ ہے۔ لیکن بار بار روٹھنا منانا بھی جو ہے نا، بار بار روٹھنا بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مرد کی نظر میں نا آپ کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے، کیونکہ پھر اس کو لگتا ہے کہ اب یہ بس اسی موڈ میں ہے اور یہ اس کی عادت ہو گئی ہے۔ اچھا، نفسیات کی زبان میں نا اسے اینکشس اٹیچمنٹ کہا جاتا ہے، لیکن سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ آپ جتنی شکایتیں کرتی ہیں نا، آپ جتنی دفعہ چیختی ہیں، مرد نفسیاتی طور پہ اتنا ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی ہر کوشش ناکافی ہے، اور وہ مزید خاموشی یا غصے کا خول اوڑھ لیتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جو خاموش بہت زیادہ رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جتنا مرضی آرگیو کر لیں، وہ آگے سے خاموش، ایک چپ۔ تو اصل میں کیا ہو رہا ہے، آپ اس وقت چیخ کے اور چلا کے یا بار بار ناراض ہو کے اپنی ویلیو خود کم کرا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ مرد وہاں پر آپ سے جذباتی طور پہ اور زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف عادی ہو گئی ہے، اس چیز کی عادت سے مجبور ہو گئی ہے۔ اور عورت جو ہوتی ہے نا، وہ بیچاری اس وقت اپنی قدر کی بھیک مانگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ جی بس مجھے قدر مانگ کے مل سکتی ہے، اور میں اگر یہ کہوں گی بار بار تو شاید مجھے توجہ، سکون، محبت، یہ سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، بھیک میں ملی ہوئی توجہ اور محبت جو ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی دل کو سکون نہیں دیتی۔ اس لیے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ زبردستی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، جب عورت نا، ایک اور مسئلہ بھی ہے، اپنی ساری خوشیوں کا مرکز صرف اور صرف اپنے شوہر کو بنا لیتی نا، تو پھر وہ اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ دیکھیں، سیلف ورتھ نا بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ ایسا نہیں کریں کہ آپ نے بس یہ سمجھ لیا کہ جی بس میرا شوہر ہی سب کچھ ہے تو سب کچھ ہی، لیکن بس میری زندگی میں اور کوئی خوشی نہیں ہے، اور پھر جو ہے نا بس آپ اس کے پیچھے روئیں، گڑ گڑائیں ذرا ذرا سی بات پہ۔ ایسا نہیں کرنا۔ ہر رشتے کو سپیس چاہیے ہوتی ہے، ہر رشتے کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو وہ سپیس، اور ایک انسان کے لیے سپیس ضروری ہے، کوئی بھی رشتہ ہو، وہ چاہے ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہو، میں کہتی ہوں اولاد کا رشتہ بھی ہو، سپیس سب کو چاہیے ہوتی ہے، سب کو ان کا سپیس دیجیے، ٹھیک ہے۔
اور یاد رکھیے گا جب آپ اپنی قدر خود نہیں کرتی نا تو پھر کوئی دوسرا شخص کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کر سکتا. اس لیے اپنی سیلف ورتھ کو پہچانیے، پہلے اپنی قدر خود کیجیے. رشتے میں نا تھوڑی سی ایگو بھی لازمی ہونی چاہیے، تھوڑی سی انا ضرور ہونی چاہیے. بالکل جو ہے نا اپنے ہاتھ پیر نہیں کٹوا دینا آپ نے. اچھا اب اس مسئلے کو نا اسلامی اور روحانی نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں، جیسے میں نے بھی کہا نا کہ آپ اپنی قدر جب خود کریں گے تو دوسرا آپ کی قدر کرے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی. تو پھر یہ محبت کم کیوں ہوتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی بیٹھ کے نا تنہائی میں سوچیے گا کہ شاید یہ ایک آزمائش ہو، شاید انجانے میں آپ نے اپنے شوہر کو وہ مقام دے دیا جو مقام اور توقعات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے تھی. ہم اپنی ساری امیدیں، اپنے تمام تر سکون کا انحصار ایک فانی انسان پہ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے بس میرے لیے میرا شوہر ہی کافی ہے. نہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے ذریعے جو ہمیں ٹھوکر لگواتا ہے نا تو پھر وہ ہمیں یاد کراتا ہے کہ اصل سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں اور اس کے ذکر میں ہے. انسان کے ساتھ اس کی رشتے کی رسپیکٹ آپ نے ضرور رکھنی ہے، آپ نے اپنے رشتے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. لیکن جب آپ اپنے شوہر سے قدر مانگتی ہیں نا اور وہ نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے میری بندی، کہ تو یہ ایک فانی انسان سے یہ چیزیں مانگ رہی ہے، تیری امیدوں کا رخ اپنے مخلوق سے ہٹا کر وہ اپنی طرف لے کے چلا جاتا ہے خالق. تو پھر وہ ٹرک کیا ہے؟ وہ آسان سا عمل ہے جو اس رشتے میں دوبارہ جان ڈال سکتا ہے. اور وہ آسان سا عمل کیا ہے؟ ہم اس کو نفسیات اور روحانیت کا امتزاج کہتے ہیں. باوقار خاموشی اور اللہ پہ توکل. دیکھیں اللہ پہ توکل تو ہر چیز میں آپ نے کرنا ہے آج سے، بلکہ اسی لمحے سے نا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی شکایتیں، تانے اور توجہ مانگنا بالکل بند کر دینا. اپنا فوکس اس سب چیزوں سے ہٹا کر آپ اپنی خودی پہ، خودداری پہ اور اپنے رب پہ لگا دیں گی. جب آپ اپنے شوہر کو تھوڑی سی سپیس دیں گی نا اور اس کی توجہ پہ انحصار کرنے کے بجائے آپ اپنے اندر ایک ٹھہراؤ لے کے آئیں گی تو آپ کے شوہر کو الٹیمیٹلی ایک نفسیاتی جھٹکا لگے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ جو عورت میری ذرا سی بے رخی پریشان ہو جاتی ہے وہ اچانک اتنی مطمئن اور پرسکون کیسے ہوگی. دیکھیں آپ نے ریورس سائیکالوجی کھیل لی نا، اب آپ نے الٹا چلنا شروع کر دیا. تو تھوڑی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا الٹا چلنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ یہ اس کی انا کو نا آپ تسکین نہیں یہاں پہ دے رہی ہوں گی. اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو سزا دیں یا آپ جو ہے وہ بدلہ لینا شروع کر دیں. نہیں، آپ نے گھر کے کام اپنے ویسے ہی کرنا ہے. جو آپ کی ڈیلی روٹین ٹاسک ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہیں، وہ آپ اسی طرح سے پوری کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے کام شام چھوڑ کے بس بیٹھ جائیں، بلکہ مسکراہٹ کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ. لیکن اپنی اندرونی خوشی کے لیے آپ نے اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا. آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، خود کی بہتری چاہنی ہے. اپنی نمازوں میں آپ پوری خشوع و خضوع لے کے آئیں. آپ تہجد کے اندھیرے میں اللہ کے آگے روئیں. جو آنسو اور شکوے، میں ہمیشہ کہتی ہوں جو آنسو شکوے شکایتیں آپ انسانوں کے آگے کرتے ہیں نا، اس سے اگر آپ آدھے آنسو اللہ کے آگے بہا لیں نا تو شاید زندگی اس طرح سے نہ رہے جس طرح سے ہے. تو آج سے نا آپ نے صرف اپنے اللہ کے آگے رونا شروع کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کا مقلب ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ رشتے لوٹ کے آ سکتے ہیں، دلوں میں پیار محبت ہو سکتی ہے. کوئی بھی رشتہ ہے، آپ کسی بھی رشتے سے ہرٹ ہے نا تو میں کہتی ہوں آپ اپنے اللہ کے آگے جا کے روئیں. اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دے دوبارہ سے. اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑنے والا ہے. انسانوں کے آگے نہ روئیں. انسانوں کے آگے رونے سے صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ لوگ ہنستے ہیں اور لوگوں کو ہنسی اڑانے کا موقع نہ دیں. جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا تو آپ کے چہرے پہ نا ایک ایسی روحانی چمک، ایسا سکون اور ایسی کشش آئے گی کہ میں آپ کو بتاؤں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی دنیا بدل گئی ہے، آپ کی زندگی بدل گئی ہے. اور یہ چیزیں کسی بھی، میں کہتی ہوں بیوٹی پروڈکٹ سے نہیں آ سکتی. اور میں آپ کو بتاؤں جب یہ سکون، یہ کشش آپ کے چہرے پہ آئے گی نا تو آپ کے شوہر کو خود بخود آپ کی طرف کھینچ کے لائے گی. خود بخود آپ کے ہسبینڈ کا دل آپ کی طرف مائل ہوگا. نفسیات کہتی ہے کہ مرد اس عورت کی طرف سب سے زیادہ متوجہ ہوتا ہے. اور اسلام نا ہمیں ایموشنلی سٹیبل، جو جذباتی طور پہ مضبوطی سکھاتا ہے نا، وہ صرف اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل اور اللہ تعالیٰ پر مکمل انحصار کی صورت میں آتی ہے. اور یہی خوبصورتی ہوگی، یہی آپ کی وہ خوبصورتی ہوگی، یہی وہ آپ کی ٹرک ہوگی جو آپ کے ہسبینڈ کو دوبارہ سے اس ٹریک پہ لے کے آئے گی، جس میں وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی سی میں کہتی ہوں چھوٹے چھوٹے سے آپ کے کاموں کو اپریشیٹ کرے گا، آپ کی تعریف کرے گا، اور جو آپ چاہ رہی ہیں وہ اس طرح سے ہو جائے گا. قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. تو شکر اپنی رشتے میں، اپنی زندگی میں ضرور لے کے آئیں. اپنے رشتے کو انا کی جنگ نہ بنائیں کہ بس بعض لوگ نا اپنے اچھے خاصے ریلیشن شپ کو خراب کر دیتے ہیں محض انا کی وجہ سے.
اور محبت مانگنے کی چیز نہیں ہوتی. جس دن آپ نے اپنے اندر کا خالی پن اللہ کی محبت سے بھر لیا نا، اس دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کا شوہر خود بخود چل کے آپ کی طرف آئے گا، آپ کی قدر اور محبت کا اقرار کرے گا، اور کوئی بھی رشتہ ہو وہ خود بخود آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا. جس کی آپ ہمیشہ سے حقدار ہیں آپ کو وہ محبت ملے گی. یقین رکھیے دلوں کو صرف ایک ہستی موڑ سکتی ہے، اور وہ میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، اپنے اخلاق بہترین رکھیے، اپنے کام توجہ سے کیجیے، اپنے فرائض ادا کیجیے، اور نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں. اور یہ بالکل سچا اور آزمودہ راستہ ہے، اور بس جو چیز ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر اللہ اس میں ہمیں بہترین عطا کرتا ہے، یاد رکھیے گا. اور جب اللہ پہ چھوڑتے ہیں نا تو پھر پریشان نہیں ہوتے. اچھا ہم لوگوں نے کیا کر لیا کہ ہم لوگ اپنی طرف سے یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا، پھر ہم پریشان بھی رہتے ہیں. پھر پریشان ہونا چھوڑ دیجیے، اللہ پہ پھر پورا توکل، پورا بھروسہ رکھیے کہ بس اب میرا اللہ سنبھال لے گا، اور میں کسی قابل نہیں ہوں. اور واقعی میں کسی قابل نہیں ہوں، میں بحیثیت انسان کچھ بھی نہیں ہوں. سب کچھ میرا رب ہے، میرا رب کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی دلوں کو جوڑنے والا ہے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور یہ تھا وہ ٹاپک جس پہ آپ لوگوں سے آج کی ویڈیو میں بات کی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور آئی ہوپ کہ جن لوگوں کے اس طرح کے مسائل ہیں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دے اور ان کے مسائل حل کر دے. کیونکہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی لڑتے ہیں، اس لیے شیطان کو خوش نہ ہونے دیں اور اپنی زندگی میں خوش رہیں. تو چلیں جناب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.